Order in the House. شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین, بجٹ پاس ہو گیا ہے, سپلیمنٹری بھی ہو جائے گا, اور اس طرح یہ مرحلہ بڑے احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچا ہے. جناب اسپیکر, میری گزارش ہے کہ ہم جب سے بجٹ پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس سائیڈ سے ادھر تنقید ہو رہی ہے, وہاں سے جواب مل رہا ہے, اور اسی میں سوال جواب میں جو ایک مراد یافتہ طبقہ ہے اس صوبے کا, جو اس صوبے کے امور بھی چلاتا ہے, جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز کا مذاق بھی اڑاتا ہے, جو کسی کو اپنا جواب دہ بھی نہیں سمجھتا, اس کی طرف کسی کی کبھی توجہ نہیں ہوئی. جناب اسپیکر, میں اگر یہاں پہ, میں نہیں کہتا کہ ہمارے فائنانس منسٹر نے بجٹ اچھا نہیں بنایا ہوگا اور فضول ہے. جناب اسپیکر, جنہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے جناب اسپیکر, ان کو نہ کوئی عوامی مسائل کا علم ہے, نہ ہی جناب اسپیکر وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ان کی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے. جناب اسپیکر, ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو اور لوٹ کے کھا گئے, مال بنا لیا, یہ کر لیا. میں نہیں سمجھتا جناب اسپیکر کہ کسی بھی ایک فائل پر کسی وزیر کے دستخط سے پیسے نکلتے ہوں یا کوئی اسکیم اپروو ہوتی ہو. جناب اسپیکر, وہ بیوروکریٹس آرام سے بیٹھ کر, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی اویل کرتے ہیں, اور جناب اسپیکر پاک اور صاف دامن بھی ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. جبکہ یہاں پر ایوان میں بیٹھے ہوئے ڈیوائیڈ کے اس سائیڈ کے لوگ اور اس سائیڈ کے لوگ, دونوں طبقے اپنی اپنی عوام کو جواب دہ ہیں. خواہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو, خواہ کوئی ایل او پی ہو, اس نے اپنے حلقے کے لوگوں کو جواب بھی دینا ہے, اور اس کے لوگوں نے جھگڑا بھی کرنا ہے. اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اسے چھوڑ بھی جانا ہے, اور اس کام نہ ہونے کے جو موجب ہیں جناب چیئرمین, ان سے کبھی کوئی نہیں پوچھ سکا. میں آج ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ یہ 2-3 دن پہلے لاہور کے اندر یو ایم ٹی کے اندر طلباء کے اوپر پولیس گردی کی گئی, کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ گھروں سے حصول تعلیم کے لیے نہیں نکلے؟ کیا ان کے ماں باپ نے انہیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں کیا بدماش بنانے کے لیے بھیجا ہے؟ جناب اسپیکر, ان نہتے بچوں کے اوپر جن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ نے 1.5 سال سے ہمیں پڑھایا نہیں, ہم نہیں کہتے کہ ہمیں ویسے پاس کر دو, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیا جائے. جناب اسپیکر, اس ڈیمانڈ کے اوپر ان کو لاٹھیوں کا نشانہ بنایا گیا, ان کو پکڑ کر حوالات میں بند کیا گیا. کیا ان بچوں میں سے کل کا کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا؟ ان بچوں میں کل کا کوئی اسپیکر نہیں ہوگا؟ ان میں کل کا کوئی آنے والے وقت کا آئی جی نہیں ہوگا؟ جناب اسپیکر, وہ ہمارا مستقبل ہے. ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ, اس قسم کی ٹریٹمنٹ بڑی میں پرزور مذمت کرتا ہوں, اور میں توقع کرتا ہوں اپنے لا منسٹر صاحب سے, وہ ہمیشہ ایسے ایشوز پر بڑی دلچسپی لے کر ان کو ریزالو کرتے ہیں. جناب اسپیکر, میں پچھلے ایک عرصہ دراز سے اس جگہ پہ کھڑا, اس جگہ نہیں, پرانی اسمبلی میں کھڑا ہو کے
بار بار چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ اسکول مافیا لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے. جناب اسپیکر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ایک عام آدمی، ایک لے مین سے لے کر جناب اسپیکر تعلیم ہر آدمی کا حق ہے، لیکن اسکول مافیا کرونا کی آڑ میں فیسیں بٹوری جا رہا ہے. اور ظلم کی یہ انتہا ہے جناب چیئرمین کہ جب فیس لیٹ جمع کراؤ تو اس کے ساتھ لیٹ فیس بھی وصول کرتے ہیں. یار ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. تم نے اس ملک کو 50 سالوں سے تم اس کو لوٹ رہے ہو. جب سے یہ پرائیویٹ سکول مافیا آیا ہے اس نے لوٹا ہے اس کو. ایک بھی مجھے بتائیں اس میں سے کوئی سائنسدان بن کے نکلا ہو، کوئی بڑا نام بن کے نکلا ہو. میں تو مشنریز اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے قائد اعظم پیدا کیا، جنہوں نے اقبال جیسے لیڈر پیدا کیے، جنہوں نے اس ملک کو کریم دی لیڈرشپ میں. اور جناب اسپیکر ہمیں کہ اس ایجوکیشن مافیا کے ایسے نرغے میں آئے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. جناب اسپیکر یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں. یہ بجٹ کے فگرز ہیں. اگر آپ کی حکومت میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا تو بجٹ پاس ہونا ہے، اور اگر ہم 370 نہ کر رہے ہوں گے تو یہ تد بھی پاس ہونا ہے. جناب اسپیکر بجٹ پاس کرنا ہمارے لیے مقصد نہیں ہے. ہمیں ایسی روایات چھوڑ کے جانی چاہیے جو آنے والی ہماری نسلیں یاد رکھیں. جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ دلواؤں گا، وہ میں بیوروکریسی کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جناب اسپیکر اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کا سر میں کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے. اور ہمارے پردادا سے لے کے آج تک ہمارا احتساب ہونا چاہیے. ہمارے پرداداؤں کے پاس کیا تھا اور آج ہمارے پاس کیا ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اگر انکریز ہو ایک دھیلے کی آپ گولی مار دیں اور جناب اسپیکر کہیں، لمبا نہیں کل ہی کہیں کہ کل یہ پنجاب کی ساری بیوروکریسی یہاں پر اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرے اور کرے پردادا سے ڈکلیئر. میں ایک ایک کو جانتا ہوں جناب اسپیکر. ہمارے گاؤں سے ان ساروں کے، ہمارے علاقوں سے، ہمارے رورل ایریاز سے یہ سارے آتے ہیں. جناب اسپیکر ہوں گے نیک لوگ بھی، میں نہیں کہتا کہ ان میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوگا، ہوں گے کچھ نیک لوگ بھی، لیکن جناب اسپیکر ایک سیاہ تاریخ رات ہے ان کی اس ترقی کے پیچھے. اور ان کا احتساب نہیں ہوگا تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. انہوں نے ہمیں اس چکر میں ڈال دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے رہتے ہیں اور ان کی ڈکیتیاں جو ہیں وہ پسے پردہ رہتی ہیں. جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا آپ سے کہ پچھلے دنوں جب وزیر اعظم صاحب الیکٹ ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمام گورنر ہاؤسز کی دیواریں گرا دوں گا، میں پبلک کے لیے اوپن کروں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا. ایک اچھی کاوش تھی، ایک اچھا اعلان تھا کہ سیاستدانوں کی طرف سے بھی اچھا جیسچر جائے. کیا کوئی جم خانہ کی دیواریں گرا سکتا ہے جناب چیئرمین؟ جناب چیئرمین ایک جہاں پر جمہوری لوگ بیٹھتے ہیں انہی کی تضحیک کیوں؟ ہماری کسی کی یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے میرے بھائی ہیں، شاید چند ایک کوئی ممبرز ہوں اس جم خانہ کے، وگرنہ ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہم اس کی ممبرشپ لے لیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا ڈپٹی سیکرٹری بھی اس کا ممبر بن جاتا ہے. کہاں سے لاتا ہے وہ پیسے؟ یا اس کو وہ فیس معاف ہے اور یا پھر وہ کرپشن کر کے وہاں پہ جمع کرواتا ہے. جناب اسپیکر کوئی تو معیار رکھیں، کوئی تو پیمانہ ہو، کوئی چیز تو ایسی ہو جس سے سیاستدان کی بھی عزت بحال ہو سکے. جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ